बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे और वो ये है कि अफ़गानिस्तान में आगे अमेरिका क्या करने जा रहा है। और क्या अफ़गानिस्तान स्टेबलाइज कर दिया जाएगा? बज़ाहिर ये लगता है कि अफ़गानिस्तान को स्टेबल करने के लिए कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि उसको डिस्टेबलाइज करने की तरफ कोशिश की जाएगी। और उसमें अगर डिस्टेबलाइजेशन कंटिन्यू करती है, इंतशार वहाँ पे फैला रहता है, तो लाज़मी बात है कि चाइना या दूसरे मुल्क जो हमसाया मुल्क हैं, जो यहाँ से कनेक्टिविटी या कुछ और माइनिंग वगैरह का काम करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ ये है कि उस इंस्टेबिलिटी में अगर बाकी फोर्सेस जो कि अमेरिका जिनको सपोर्ट करेगा वो अगर कामयाब हो जाती हैं और तालिबान शिकस्त खा जाते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका अपनी मर्ज़ी की वहाँ पे एक हुकूमत बनवा ले और फिर वो हुकूमत अमेरिका की वहाँ पे फ़िज़िकल अफवाज की मौजूदगी के बग़ैर ही वहाँ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस कायम करे और अमेरिका अपना काम निकालता रहे। ये सारा किस्सा जो है वो दाइश के ज़रिए करवाने की एक सोच है, जो कि मुख्तलिफ जो राइटिंग्स अमेरिका से हमें मिल रही हैं या मुख्तलिफ मगरबी सोर्सेस से मिल रही हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि दाइश को इस्तेमाल किया जाएगा इस काम के लिए। सबसे पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि दाइश थी क्या। ये दाइश बुनियादी तौर पे एक मगरबी दुनिया की पैदावार, या आप यूँ कह लीजिए कि अमेरिका की पैदावार थी। अमेरिका ने हमेशा बड़े बड़े दहशतगर्द ग्रुप पैदा किए। इस्लामिक दुनिया में आप देखिए कि उन्होंने जिहादिज़म के नाम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप पैदा किए जिन्होंने कि अपने ही मुल्कों में तबाही मचाई। अगर वो सही मानों में ख़ुद कुछ काम कर रहे होते तो शायद किसी गैर मुस्लिम मुल्क में वो काम करते, लेकिन चूँकि उनके डायरेक्टर, उनको चलाने वाले मेन सोर्सेज जो हैं वो मगरबी थे, तो उनको इस्तेमाल किया गया इस्लामी दुनिया में। सबसे पहले अल-कायदा का वजूद वो उसने जन्म लिया। मुजाहिदीन आए, फिर मुजाहिदीन जो थे वो तो अपने सरज़मीन के लिए लड़ रहे थे रशिया के, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, लेकिन बाद में फिर अल-कायदा वहाँ पे दी और अल-कायदा ने फिर बाकायदा यहाँ पे, उससे पहले वो सूडान वगैरह चले गए, लेकिन बाद में अफ़गानिस्तान में आके उन्होंने तबाही मचाई। फिर जब ये ग्रुप हाथ से निकलने लगते हैं तो फिर अमेरिका उन्हीं के ख़िलाफ़ लड़ता है और उसकी उस लड़ाई में इस्लामी मुल्क ताख्त व ताराज हो जाते हैं। इसी तरह दाइश जो है, IS जैसे हम कहते हैं, वो भी अमेरिका की पैदावार है। अमेरिका ने जब इराक़ में हमला किया तो वहाँ पे अल-कायदा इन इराक़, यानी इराक़ में अल-कायदा के नाम से एक तंजीम वजूद में आई, जिसमें कि अमेरिका के अपने ही वो लोग जो कि, यानी इराक़ी वो लोग जो कि जेलों वगैरह में थे, या उनके फ़ौजी थे जो रिटायर्ड, या जिनकी जो फ़ौज में थे और वो फ़ौज ख़त्म हो गई अमेरिका के अटैक कब्ज़े के बाद, तो वो लोग थे जिनको कि उसमें शामिल किया गया। लेकिन चूँकि ये काम सारा खुफिया तरीके से किया जाता है, CIA करती है और मेन आर्मी ये नहीं करती, तो वो फंडिंग वगैरह का सिलसिला उनका चला के वो उनको पूरी तरह तैयार करके लॉन्च कर देते हैं, जबकि पब्लिक में इन चीज़ों का कोई इदराक नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। पहली दफ़ा ये बात इराक़ वाले मामले में खुली उस वक़्त जबकि बरतानिया में एक स्वीडन के एक आदमी का ट्रायल हो रहा था, और ये बैलन गिल्डो इसका नाम था। इसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था कि इसने सीरिया में जाके सीरिया में दहशतगर्दी की और वहाँ पे ये पकड़ा गया। मगरबी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला स्वीडन का आदमी, लेकिन चूँकि टेररिज्म में मुलव्वस था तो इसके ऊपर बरतानिया में केस चलाया गया। कुछ अर्से के बाद जब केस चला तो वो मुकदमा जो था वो बर्बाद हो गया, कोलैप्स कर गया, क्योंकि कुछ देर के बाद ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा था गिल्डो, ये ऑर्गेनाइजेशन दर हकीकत यही थी दाइश, जिसको कि बरतानिया और अमेरिका मिल के
ان کو اسلحہ وغیرہ دے رہے تھے اور تیار کر رہا تھے۔ ان کی تیاری میں ان کی ٹریننگ بھی شامل تھی، ان کو ہتھیار دینا بھی شامل تھا اور ان کو فنڈز دینے بھی شامل تھے، لیکن یہ برطانوی اور امریکی انٹیلیجنس CIA اور MI6 مل کے کر رہے تھے۔ لہٰذا جب یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی تو پروسیکیوشن نے فوری طور پہ اپنا مقدمہ واپس لے لیا، کیونکہ اگر وہ مقدمہ واپس نہ لیتے تو ان کو بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہونے کے چانسز تھے، کیونکہ خیال یہی تھا کہ گلڈو کے جو وکیل ہیں وہ اس ایشو کو اچھالیں گے اور اس کو پوری طرح استعمال کریں گے اپنے کلائنٹ کو چھڑانے کے لیے۔ بہت سارا ایویڈنس موجود تھا، وہ سامنے رکھا گیا، اور جیسے ہی وہ نظر آیا کہ بھئی برطانیہ اور CIA بہت بڑی سپورٹ کرتے رہے ہیں سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کے لیے، تو وہ سمجھ لگ گئی، پتہ لگ گیا، اس کے لنکیجز ڈیولپ ہو گئیں۔ لیبیا میں انہوں نے معمر قذافی کے خلاف جو کچھ کیا تھا، معمر قذافی کو اس کی حکومت گرانے کے لیے، اس میں بھی انہوں نے لوکل القاعدہ کے ایلیمنٹس استعمال کیے تھے۔ وہ جب وہاں پہ شکست ہو گئی اور لیبین گورنمنٹ ختم ہو گئی تو معمر قذافی نے اپنی زندگی میں تیاری کے لیے بہت ماڈرن ویپنز خریدے ہوئے تھے اور اس کے ہتھیاروں کے گودام بھرے پڑے تھے۔ انہوں نے وہاں سے یہ سارے ہتھیار چرائے، کیونکہ وہاں تو کورام تھا، وہاں تو کوئی کسی کا کنٹرول نہیں تھا اس وقت لیبیا میں۔ وہ ہتھیار انہوں نے امریکہ نے چرائے، اور امریکہ اور برطانیہ نے، مغربی دنیا نے، انہوں نے مل کے تو یہ ویپنز جو تھے یہ لا کے سیریا میں، شام میں انہی باغیوں کو، یا دوسرے لفظوں میں وہ القاعدہ کے لوگوں کو دیے، کیونکہ القاعدہ کا وہاں پہ نام انہوں نے اپنا برانڈ نیم چینج کیا اور اس کو جبہۃ النصرہ کا نام دیا۔ اور جبہۃ النصرہ جو ہے، یہ آپ امیجن کریں کہ یہ وہاں پہ آپریٹ کرتے تھے، اور امریکنوں نے اس کا ارینجمنٹ اسرائیل کے ساتھ طے کرایا ہوا تھا کہ جیسے یہاں سے یہ زخمی ہوتے تھے کوئی لوگ ان کے، یا کسی کو کوئی فائر وغیرہ لگ جاتا تھا، تو اس کو ایویکویٹ کرتے تھے یہ اسرائیل میں، اور اسرائیل اور شام کے بارڈر کے اوپر انہوں نے، اسرائیلیوں نے میڈیکل فیسلٹیز کریٹ کی ہوئی تھی جہاں ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا اسرائیلی سائٹ پہ۔ جب یہ صحت مند ہوتے تھے تو ان کو واپس لانچ کر دیا جاتا تھا۔ اس میں مغربی دنیا کے اور بھی ملک شامل تھے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ عراق میں بھی چلتا رہا، کیونکہ عراق میں انہوں نے کیا، لیکن یہ عراق میں اس وقت جاگے جب وہاں پہ داعش نے مغربی ملکوں کے جو لوگ تھے، وہ جو ان کے ہاتھ وہاں پہ لگے، ان کے گلے کاٹنے شروع کیے۔ جب یہ سچویشن وہاں پہ پیدا ہوئی تو پھر امریکہ جاگا، ورنہ ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ مدد کر رہے تھے۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ یہ ساری جنگ جو تھی یہ ایک سیکٹیرین رخ اختیار کر گئی، فرقہ وارانہ رخ اختیار کر گئی، اور ایک شیعہ سنی لڑائی بن گئی وہاں پہ۔ امریکہ نے وہاں پہ مدد ضرور کی، یہ جب آئی ایس کی یا داعش کی مدد کر رہے تھے، اور انہوں نے بڑی کھل کے مدد کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں باہر دنیا کو نہیں پتہ نہ چلنا چاہیے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ کیا تو جو شیعہ سنی جنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارا نام آئے گا کہ ہم نے سیکٹیرین وار شروع کرا دی، جبکہ یہ سیکٹیرین وار اگر چلتی ہے تو چلتی رہنی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر یہ دونوں ملک کمزور ہوتے ہیں، یا مڈل ایسٹ میں مختلف قوتیں ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہوتی ہیں، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں، یہ خانہ جنگی چلتی رہے، اور اس طرح وہ خود ایک نیوٹرل کہہ لیجئے کہ امپائر کے طور پہ وہاں کھڑے نظر آئیں، لیکن یہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف سنیوں کو مدد کرنی شروع کی، یعنی جو سلفی کہہ لیجئے، یہ داعش والے جو لوگ تھے ان کو، اور دوسری طرف عراق کی اپنی جو ان کی انسٹال کردہ گورنمنٹ تھی، جس میں کہ جو شیعہ پروڈومیننٹ گورنمنٹ تھی، ان کو اپنی فوجی مدد دینی شروع کی، ان کی طرف سے ایئر فورس بھی جاتی تھی، اور جو لڑائی داعش کے خلاف لڑی جا رہی تھی وہ انہوں نے کردوں سے لڑوانی شروع کی، کردوں ان کو ہتھیار دے کے تو ان کے خلاف لڑوانا شروع کیا۔ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا شیطانی عمل انہوں نے کیا۔ اب یہ ساری چیز جو ہے، یہ ہم اگر اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ امریکہ کا بہت بڑا کنٹرول تھا داعش کے اوپر، یہ تو پانسا پلٹا اس وقت جب کہ
رشیا اور ایران جنگ میں داخل ہوئے اور انہوں نے آ کے تو صورتحال بدل دی، کیونکہ وہ پھر یہ امریکہ خود فزیکلی انٹروین نہیں کر سکا اور رشیا خود فزیکلی وہاں پہ شامل تھا اور ایران شامل تھا۔ ایران کے جنرل قاسمی جو تھے وہ اس میں شامل رہے اور اس نے پھر ان لوگوں کو بہت حد تک کنٹرول کیا۔ داعش کو بہت علاقوں میں شکست ہوئی اور داعش پھر وہاں پہ لگتا تھا کہ وہ لپیٹی جا چکی ہے۔ اسی طرح جب وہ داعش عراق سائڈ پہ آنے لگی تو اس وقت تک عراقی آرمی بھی کچھ بہتر حالت میں آ چکی تھی، کچھ امریکہ نے سپورٹ وغیرہ دی، تو ادھر بھی انہوں نے داعش کو کنٹرول کیا۔ ایک وقت آیا کہ داعش بظاہر شکست کھا گئی، لیکن اس سے ہوا یہ کہ جو کئی ملکوں 25 ملکوں سے مختلف ممالک سے داعش میں لوگ آ کے شامل ہوئے تھے، وہ وہاں سے چھوڑ کے اپنے اپنے ملکوں میں جانے شروع ہوئے۔ داعش کا بہت حد تک آپ کہہ لیجئے کہ نام و نشان مٹا، اس کی لیڈرشپ ماری گئی، اور اس میں ایرانین بلوچستان سے جو لوگ گئے ہوئے تھے جا کے سنی وہاں پہ لڑنے کے لیے، داعش میں شریک ہونے کے لیے، وہ بھی وہاں سے بھاگے افغانستان میں آ گئے۔ اور اسی طرح جو رشیا میں چیچنی اور داغستان سے جو لوگ گئے ہوئے تھے، وہ کوئی 3000 کے قریب لوگ تھے جو کہ سینٹرل ایشیا اور ان علاقوں سے گئے تھے، رشین سپیکنگ لوگ، وہ بھی وہاں سے 3 سے 4 ہزار لوگ تھے جو کہ جنگ کے خاتمے میں یا وہاں جب انہوں نے شکست دیکھی تو وہ بھی وہاں سے اٹھ کے افغانستان میں آئے، کیونکہ افغانستان مکمل طور پہ ایک ڈی اسٹیبلائزڈ علاقہ تھا اور یہاں پہ ان لوگوں کی سروائیول آسان تھی، سو وہ یہاں رہ گئے۔ سو یہاں پہ اب آپ سوچ لیجئے کہ یہاں پہ داعش کے گروہ موجود ہیں افغانستان میں۔ ہم ان داعش کے گروہ کے بارے میں اور پھر ان کو کیسے امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے اور آگے کے حالات کیا ہوں گے، اس پہ ہم بات چیت کریں گے دوسری ویڈیو میں۔ اس میں آج جو کچھ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ امریکہ کی اپنی کارستانی جس کے ذریعے اس نے یہ دہشت گرد تنظیمیں کھڑی کیں، یہ عوامل جو ہیں انہی کو، یہی جو تنظیمیں ہیں ان کو وہ کیسے آگے استعمال کرے گا، اس کی بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔